اپنی میں طے کریں۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ واقع ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدنی صورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ وہی عقیدہ الولا والبراء بیان کیا جا رہا ہے۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا پیغام۔ وقد کفروا، تحقیق اس حال میں کہ انہوں نے تو کفر کیا ہے، بما جاءکم من الحق، اس کا جو تمہارے پاس حق میں سے آیا ہے، یعنی قرآن اور رسول۔ یخرجون الرسول، انہوں نے نکالا، وہ نکالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وایاکم، اور خود تم کو بھی، یعنی مکے سے، ان تؤمنوا، اس پاداش میں کہ تم ایمان لائے ہو، باللہ ربکم، اللہ اپنے رب کے اوپر تم ایمان لائے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، تو ان کو دوست بناؤ اگر تم واقعی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو نکلے ہو، مجاہد حقہ ہو، تم صحیح راستے میں جہاد کرنے والے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ابتغاء مرضاتی، اور اگر تم میری رضا چاہتے ہو تو کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ تو سرون الیہم بالمودہ، تم ان کے پاس پیغام بھیجتے ہو دوستی کا، یعنی چپ کے پیغام بھیجتے ہو، پوشیدہ پیغام بھیجتے ہو دوستی کا۔ وانا عالم، اور میں خوب جانتا ہوں، بما اخفیتم، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم، اور جو کوئی ایسا کرے گا تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا، حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی تھے، عمر دراز صحابی تھے، اور ماجرا یہ ہوا کہ یہ آئے تھے دوسرے علاقے سے، یمن کے رہنے والے تھے، اور آ کر مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے۔ ان کے رشتہ دار مکہ میں موجود نہیں تھے، ہجرت کر مدینہ منورہ آ گئے۔ ان کی زوجہ اور گھر والے وہ مکہ مکرمہ میں ہی موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا کہ آپ مکہ والوں پر چڑھائی کریں گے اور فتح کریں گے اس سے، تو اس پوری مہم کو آپ نے صیغہ راز میں رکھا تھا اور اس کو بتایا نہیں تھا۔ انہیں علم تھا اور یہ اس لشکر کا حصہ بننے والے تھے۔ انہوں نے خط لکھا، اور ایک عورت آئی تھی وہاں سے، گانے والی تھی، اور مکے میں چونکہ قحط تھا اور وہاں سارے گانے کی محفلیں ختم ہو چکی تھیں، تو وہ بھیک مانگنے کے پیشے میں آ گئی تھی۔ پہلے گانا گایا کرتی تھی اور پیسے جمع کرتی تھی، اب جو ہے وہ بھیک مانگا کرتی تھی۔ جب مدینہ وہ آئی تو اس کو صدقات خیرات کچھ لوگوں نے دیا، وہ واپس جا رہی تھی۔ اس عورت کو حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ کر دے دیا قریش کے نام، اور اس خط میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں پر چڑھائی کریں گے اور تم بچ نہیں سکو گے۔ اچھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ اس خط کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ میرے گھر والوں کے لیے تحفظ کا سامان ہو جائے گا، باقی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کا تو قبیلہ بھی وہاں موجود ہے، اور ان کے گھر والے اگر وہاں موجود ہے تو ان کی حفاظت تو ہو ہی رہی ہے قبیلے کے پناہ اور حصار کی وجہ سے۔ تو یہ ایک ان کا خیال تھا، مگر چونکہ اس میں ایک پوشیدہ کام تھا، اپنی طرف سے ایک اقدام کیا گیا تھا جو کہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات وحی کے ذریعے سے بتا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا کہ اس عورت کو جو گانے والی واپس جا رہی تھی، جس کے پاس خط چھپا ہوا ہے، اس کو گرفتار کرو اور اس سے خط لے آؤ۔ وہ خط لے کر آ گئے۔ پھر حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے اپنا عذر بھی بیان کیا جو تفصیل ابھی عرض کی گئی، اور ساتھ ساتھ اپنی غلطی پر کا اعتراف بھی کیا۔ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اور باقی مسلمانوں کو تلقین کر دی گئی اس بات کی کہ مسلمانوں کے مفادات کا خیال کرنا ضروری ہے، ذاتی مفاد کو اس ملی مفاد پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کی دوستی، دلی دوستی، خیر خواہی، وہ کافروں کے ساتھ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یسقفوکم، اگر وہ تمہیں پالیں یعنی تمہیں پکڑ لیں، یکونوا لکم اعداء، ان کا حال، کافروں کا حال تو یہ ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں، یعنی تمہیں چھوڑے نہیں۔ ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور وہ دراز کریں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، والسنتہم بالسوء، اور اپنی زبانیں بھی وہ چلاتے ہیں برائی کے ساتھ تمہارے خلاف۔ وودوا، اور وہ پسند کریں گے اس بات کو، لو تکفرون، کہ تم تو کفر کر بیٹھو، اس سے کم پر وہ تم سے راضی ہونے والے نہیں۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہیں نفع نہ دیں گے تمہارے رشتے ناتے اور تمہاری اولاد یوم القیامہ، روز قیامت۔ یفصل بینکم، اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم، کہ ہم تو بری ہے تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ،
اور ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کفرنا بکم، ہم نے کفر کیا تمہارا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور اب تو ظاہر ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے مابین عداوت اور بغض، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی تم ایمان نہیں لائے، ہم ایمان لائے ہیں، ایمان والے اور کافر ان کے مابین تو دشمنی ہے اور بغض ہے، ان کے مابین دوستی اور پوشیدہ تعلق نہیں ہو سکتا، حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، باللہ وحدہ، ایک اکیلے اللہ پر، اللہ قول ابراہیم علیہ ابی، ہاں وہ ایک واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ انہوں نے اپنے والد کے بارے میں کہا تھا لا استغفرن لک، کہ میں ضرور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا، وما املک لک، اور میں تو آپ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، من اللہ شیئا، اللہ کے بالمقابل کچھ بھی، ربنا علیہ توکلنا، اور اس کا جواب پہلے دیا گیا تھا جب ان کے لیے واضح کر دیا گیا کہ ان کے والد ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں تو انہوں نے ان سے اعلان برات کیا تھا، ربنا علیہ توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر توکل کیا، وإلیک ربنا، اور تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں نہ بنائیے آزمائش کافروں کے لیے، یعنی یہ کہ ہمارے معاملات ان کے ساتھ ایسے جڑ جائیں کہ ان کی وجہ سے ہم آزمائے جائیں، یا یہ کہ ان کی آزمائش کے لیے تختہ مشق ہم بن جائیں اور پھر ہم صبر نہ کر سکیں اور ہم اپنے امتحان میں ناکام ہو جائیں، اے اللہ بخش دیجئے ہمیں، وغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے، انک انت العزیز الحکیم، بلا شبہ آپ نہایت غالب خوب حکمت والے ہیں، لقد کان لکم فیہم اسوۃ، تحقیق ان کے لیے ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، اسوۃ حسنۃ، تحقیق اس واقعے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، وہ جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی، من یتولی، اور جو کوئی روگردانی کرے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ نہایت قابل تعریف ہے، عسى اللہ ان یجعل بینکم، امید ہے کہ اللہ پیدا کر دے تمہارے مابین، وبین الذین عادیتم منہم مودہ، اور جن سے تم عداوت رکھتے ہو ان کے مابین محبت، یعنی ضرورت کیا ہوگی کہ وہ ایمان لے آئیں گے، اور جب وہ ایمان لے آئیں تو ان کے ساتھ محبت دوستی ہوگی اور بغض و عداوت ختم ہو جائے گی، واللہ قدیر، اور اللہ تو اس پر قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا یعنی تعلقات رکھنے سے یا ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے سے جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، فی الدین، دین کی بابت، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے تمہیں نہیں نکالا گھروں سے، یعنی جو غیر حربی کافر ہے ان سے تم مواسات برت سکتے ہو، اخلاق برت سکتے ہو، مگر جو حربی کافر ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرو ان کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، ان الذین قاتلوکم فی الدین، ان لوگوں سے معاملات، ان کو اپنا دلی دوست بنانے سے جنہوں نے تم سے جنگ کی دین کی بابت، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور انہوں نے مدد کی تمہارے نکالنے میں، أَن تَوَلُّوهُمْ، اس بات سے اللہ منع کرتا ہے تمہیں کہ تم ان سے دوستی رکھو، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس کوئی مومنہ عورتیں، مہاجرات، ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا خوب امتحان لے لیا کرو، فاللہ، اللہ عالم، اللہ سبحانہ وتعالی خوب جانتا ہے، بے ایمانہن، ان کے ایمان کو، ماجرا یہ پیش آیا کہ تفریق ہو چکی تھی، ہجرت کر کر مسلمان ادھر آ چکے تھے، اب وہاں کچھ عورتیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کے نکاح میں تھی مگر ایمان نہیں لائی تھیں، اور یہاں پر جو مسلمان صحابہ کرام موجود تھے، اب ان کے ساتھ ان کے نکاح کی صورت، یعنی نکاح کے جاری رہنے کی صورت یہی تھی کہ وہ خواتین ایمان لے کر آتی، اس کے لیے احکام دیے جا رہے ہیں، اچھا کوئی اگر خاتون آئے اور وہ یہ کہے کہ وہ ایمان لا چکی ہے تو اس کے ایمان کا امتحان لے لیا جائے، یعنی جانچ لیا جائے کہ واقعتاً وہ ایمان لائی ہے یا نہیں، یا یہ کہ کہیں مسلمانوں کے مابین کوئی جاسوس تو نہیں آ گیا، مسلمانوں کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہ رہا، اس کے لیے احکام دیے گئے، اور پھر یہ جو باہمی نکاح تھے اس کی صورتیں اب کیا ہوں گی، مہر کی صورت کیا ہوگی، اسے آگے بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مومناتن، اور اگر تم ان کو جان لو کہ وہ مومنہ ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو ان عورتوں کو واپس نہ کرو کفار کی جانب، یعنی اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس کا شوہر وہاں پر ہے اور وہ کافر ہے اور وہ خود ایمان لے آئی اور ہجرت کر کر یہاں آ گئی ہے تو اب اسے لوٹایا نہیں جائے گا کفار کی جانب، ولا ہن حل لہم، اور یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور وہ کافر حلال نہیں ہیں ان کے لیے،
वातूहुम, और दे दो उनके पिछले काफिर शोहरों को मा अनफकू, जो उन्होंने खर्च किया था, जो महर उन्होंने दिया था तुम उन्हें अदा कर दो। वला जुनाहा अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं, अन तनकिहुहुन्ना, कि तुम उनसे निकाह कर लो, इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना, जब तुम उनके महर उन्हें अदा कर दो। अच्छा, अब ये काफिर तो महर दे नहीं रहे थे, तो बताया कि इसकी सूरत ये होगी कि जो मुसलमान ऐसा है कि जिसकी औरत वहां रह गई और वो ईमान नहीं लाई, तो उस औरत का जो महर था वो यहाँ इस मर्द को दे दिया जाए जो अब इस ईमान लाने वाली औरत से निकाह कर रहा है, ताकि ये इसके शौहर को महर अदा कर सके या उस खातून का महर अदा कर सके। वला तुमसे को भी समिल कवाफिर, और फरमाया कि देखो औरतों का जो काफिर औरतें हैं उनको अपने कब्जे में रखो, यानी अपने निकाह में रखो, ये बात दुरुस्त नहीं है, अब तुम नहीं रख सकते, यानी उनके निकाह तुम्हारे साथ ख़त्म हो गए। वसलू मा अनफक्तुम, मांग लो वो जो तुमने खर्च किया था, यानी चाहिए कि वो काफिर दे दें तुम्हारी औरतों का महर, यानी अब ये औरत जिसके पास जा रही है, अब जिसके निकाह में जा रही है, चाहिए कि वो काफिर इस काफिरा औरत का जो महर था जो तुमने अदा किया था तुम्हें वापस कर दे। मगर काफिर तो वापस कर नहीं रहे थे, तो इसकी तजबीर मुसलमानों ही के माबैन की गई। वलियसलू मा अनफकू, और चाहिए कि वो मांगे जो कुछ महर उन्होंने खर्च किया था। ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, ये हुक्म है अल्लाह का फैसला है तुम्हारे लिए, यहकुमु बैनकुम, वो फैसला करता है तुम्हारे माबैन, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला खूब जानने वाला है। फ़इन फातकुम शय्युम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़ार, और अगर ऐसा हो जाए कि चली जाएं कोई तुम्हारी बीवियां उन कुफ़ार के पास, यानी मक्का में रहती थी और ईमान नहीं लाई, अब तुम्हारे निकाह से तो निकल गई, अब वो किसी काफिर के निकाह में जाएं, फ़अक़बतुम फ़ातुल्लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम, तो तुम उनके खाविंदों से जो पैसे देने थे तुम्हें उनके, वो न दो उनको और वो अदा कर दो उनको जिनकी बीवियां चली गई हैं मुसलमानों में से, यानी मुसलमानों में से जिनकी बीवियां ईमान नहीं लाई थी। मिस्ल मा अनफ़क़ू, उतना ही जितना कि उन्होंने खर्च किया था, यानी मुसलमान मुसलमान को पैसे देते, काफिर काफिरों को आपस में पैसे देते। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी, और उस अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अंतुम बिही मोमिनून, जिस पर तुम ईमान रखते हो। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये हुक्म फिर बाद में मनसूख हो गया, यानी ख़त्म हो गया माजरा बाद वालों के लिए, तो यही सूरत है कि वो निकाह करेंगे किसी मोमिना औरत से, एक वक्ती हुक्म था और उसके बाद वालों से मुताल्लिक नहीं रहा। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा जाअकल मोमिनातु, जब आए आपके पास मोमिना औरतें, युबाय्यनका, कि वो आपसे बैत करें, अला अल्ला युश्रिकन बिल्लाहि, इस बात पर कि वो शरीक नहीं ठहराएंगे अल्लाह के साथ किसी को, बिल्लाहि शैया, किसी को भी, वला यसरिकना, और वो चोरी नहीं करेंगे, वला यज़नीना, और वो जिना नहीं करेंगे। ये बैतुन्निसा के अल्फाज हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन से बैत लेते तो इन अल्फाज के साथ बैत लिया करते थे, और हाथ में हाथ लेकर बैत करते थे मर्दों को, खवातीन के लिए सूरत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता, और पर्दे के पीछे ही खवातीन से सिर्फ इस बात का इकरार ले लिया करते थे जो ईमानियात हैं और ये अहकामात हैं और जो नेक आमाल हैं, और उसके बाद फरमा देते थे कि तुम्हारी बैत हो गई। तो फरमाया कि इन बातों पे बैत लें कि वो शिरक नहीं करेंगी, वो चोरी नहीं करेंगी, जिना नहीं करेंगी, वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, और वो कत्ल नहीं करेंगी अपनी औलाद को, वला यातीना बिबुहतानिन, और नहीं लगाएंगी कोई बहतान, नहीं लेकर आएंगी कोई बहतान, यफ्तरीन हो, जैसे उन्होंने घड़ लिया हो, बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, अपने हाथों और अपने पाँव के आगे, यानी जानते बूझते हुए। और दूसरे माना यह है कि किसी और की औलाद को अपने शौहर की तरफ मंसूब नहीं करेंगी, इसी तरह से और कोई बुरा काम नहीं करेंगी, वला यासीन कफ़ी मारूफ़िन, और वो आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी किसी नेक काम में, यानी जो आप हुक्म देते हैं वो मारूफ है, शरीयत में आपकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगी। फबायाहुन, ऐसे वो मान जाएं सारी बातों को तो उन्हें आप बैत कर लिया कीजिए। वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, और उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब किया कीजिए। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला ततवल्लौ कौमन, न दोस्ती गांठो उन लोगों से, ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ, क़द यईसू मिनल आखिरा, ये लोग यानी मुनाफिकीन और यहूद ये तो मायूस हो चुके हैं आखिरत से, कमा यईसल कुफ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर, जैसे मायूस हो जाते हैं काफिर लोग कबूर में जाकर। जब वो कब्र में जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ज़िंदगी हमने जिस तरह से गुजारी थी वो हकीकत नहीं थी। या इसके दूसरे माना ये है कि जैसे काफिरों का मामला है कि वो मायूस हो जाते हैं कब्र में जाने वाले से कि वो फिर उठाया नहीं जाएगा, तो जिंदा काफिर हों वो भी मायूस हैं, और जिस तरह से मुर्दा काफिर हों वो भी मायूसी का शिकार होते हैं। तो जिस तरह से ये मायूस है ना, इसी तरह तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से मायूस इन लोगों के साथ हरगिज़ कोई उम्मीद कायम न करो, ये तुम्हारे लिए किसी काम के नहीं है, ये कि मुसलमानों के लिए कभी कोई फ़ायदे का ज़रिया नहीं होंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।